الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مریم چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 16 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 16ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے کو ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ آیت ہو چکی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن عظیم میں مریم کے ذکر کو بیان کیجئے، یعنی جو ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی، جو قرآن نازل فرمایا، اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے، وہ حصہ جس میں مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے سے بڑا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی عظمت کا اظہار کرنا ہے، اپنی وسعت قدرت کا ذکر کرنا ہے کہ وہ بہت بڑی قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اِذِ انتبذت من اہلها، جس وقت کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی تھیں، مکاناً شرقیاً، مشرقی کنارے کی طرف۔ تو وہاں پر آپ مطلب کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے گئی تھیں یا مطلب غسل فرمانے گئی تھیں، اس طرف آپ چلی گئی تھیں۔ تو فاتخذت من دونہم حجابا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تھا، یعنی آپ نے لوگوں سے ایک پردہ کر کے اس مقام پر آپ تشریف فرما تھیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ اپنی روح کو بھیجنے سے یہ قرب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جیسے روح جسم کے قریب ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں روح سے مراد حضرت جبریل امین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی درجے کا قرب رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو روح سے تعبیر فرما کر ان کے بہت زیادہ قریب ہونے کو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کو بیان فرمایا۔ تو فارسلنا الیہا، تو بھیجا ہم نے ان کی طرف، یعنی بی بی مریم کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، یعنی جبریل امین کو۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ جبریل امین ان کے لیے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ یہ نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ فرشتے اگر چاہیں تو بحکم الہی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، باقاعدہ ان کے ہاتھ پیر ہوں گے، چہرہ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ویسے وہ نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق نظر نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اطراف میں بھی بے شمار فرشتے ہیں، کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، کچھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو روزمرہ نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن اگر یہی فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دے تو کسی انسان کی شکل میں باقاعدہ آ سکتے ہیں، اور اس وقت پھر ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ یعنی جبریل امین بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب آپ بہت پاک باز خاتون تھی، اور روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 10 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال کی تھی، اور یہ بڑے پاک باز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا خاندان نیک پرہیزگار متقی مشہور تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو وہ بڑا ہی متقی پرہیزگار گھرانہ تھا۔ تو اب جیسے آپ نے مرد کو دیکھا، اب ایک لڑکی ہو، پاک باز خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اس کا پاکیزہ ذہن ہو، کسی برائی میں نہ رہی ہو، نامحرموں کے درمیان نہ رہی ہو، اور ایسی تنہائی کے موقع پر اچانک ایک مرد سامنے آ جائے، تندرست صحت مند آدمی، تو لازم بات ہے کہ عورت ایک دم گھبرا جائے گی اور ایک دم اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تو آپ گھبرا گئیں اور آپ نے فرمایا، قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بڑے نفیس انداز میں اس کو سمجھا دیا کہ اگر تم خدا کا خوف رکھتے ہو تو میرے قریب آنے کی پھر کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو ایسے موقعوں پر ذکر الہی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، جبکہ سامنے والا کسی گناہ کا ارادہ رکھتا ہو بالفرض، تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے سامنے والے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ ابھی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حقیقت کا علم نہیں تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی شخص ہے جو شاید کسی برے ارادے سے یہاں پر آیا ہو، تو آپ نے فوراً اللہ کا ذکر کیا، اسے خوف خدا یاد دلایا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں داخل ہونے کا ارادے کا اظہار کیا۔ قال انما انا رسول ربک، اس پر جبریل امین نے فرمایا کہ محض میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں،
लिअहब लकी गुलामन ज़कियन, ताकि मैं तुझे एक नेक परहेज़गार पाकीज़ा बेटा अता कर दूँ। ज़रा तवज्जो से इसको समाअत फरमाइएगा, ये बहुत ही नफीस यहाँ पर बातें हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे ख़दशात और गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ये कह रहे हैं लिअहबा, ताकि मैं दूँ लकी तुझे ग़ुलामन ज़कियन, एक साफ़ सुथरा बेटा। तो यहाँ पे जिब्रील अमीन ने बेटा देने की निस्बत अपने तरफ की, हालांकि औलाद देना अल्लाह का काम है, नेमत देना अल्लाह का काम है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को इसका इख्तियार दे दिया कि तुम हमारे हुक्म से बीबी मरियम को हामिला करो, उनको मतलब बेटे की खुशखबरी सुनाओ, उनको हमल के दर्जे तक पहुँचाओ, तो फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने उस बेटा देने की निस्बत को अपनी तरफ फरमाया। ये नहीं कहा कि आपका रब आपको बेटा अता फरमाएगा, बल्कि लिअहबा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ताकि मैं तुम्हें बेटा अता करूँ। तो यकीनी सी बात है, यहाँ पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि जिब्रील अमीन शिर्क के मुर्तकिब हो गए कि उन्होंने बेटा देने की निस्बत अपनी जानिब कर ली, इसलिए कि ये अपनी जानिब निस्बत करना बहुक्म इलाही था। और ये मतलब तस्लीम शुदा बात है कि आप निस्बत अपनी तरफ कर रहे थे, लेकिन आपका ख़्याल यही था, आपका नज़रिया यही था, आपका अक़ीदा यही था कि देने वाला अल्लाह ताला ही वही देगा। लेकिन चूँकि मुझे देने का एक वसीला बना दिया है, मुझे ज़रिया बना रहा है, तो उन्होंने अपनी तरफ निस्बत कर ली। तो इसलिए हमने बारहा आपको बताया कि देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। अल्लाह ताला की अता के बग़ैर कोई किसी को एक तिनका भी नहीं दे सकता। लेकिन रब करीम की आदत करीमा है कि जब वो कुछ अता फ़रमाता है तो बग़ैर वसीले के अता नहीं फ़रमाता, किसी न किसी को सबब बनाता है, ज़रिया बनाता है, और फिर हम तक नेमत को पहुँचा देता है। जब वो हम तक नेमत को पहुँचाता है तो अब जिस तरीक़े से जिब्रील अमीन एक सबब और ज़रिया बन रहे थे और उन्होंने अपनी तरफ निस्बत कर ली, जो काम अल्लाह का है हकीकतन फ़ेल, उसकी निस्बत अपनी तरफ कर ली, क्योंकि आप सबब और ज़रिया बन रहे थे। लिहाजा हमें तालीम हासिल हो गई कि अगर अल्लाह ताला हमें कुछ अता फ़रमाए तो जिसको वो अता फ़रमाने के सिलसिले में सबब और ज़रिया बना रहा है, हम उसकी तरफ उस नेमत की निस्बत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बुज़ुर्ग हैं, एक शख्स बे औलाद है, उनके पास जाता है, कहता है हज़रत आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद अता फ़रमा दे। उन्होंने दुआ कर दी। अब अगर ये शख्स ये कहता है कि जी मुझे तो फ़लाँ बुज़ुर्ग ने बेटा अता फ़रमा दिया, और जहन यही है कि इनकी दुआ के वसीले से अल्लाह ने ही अता फ़रमाया, लेकिन ये ज़रिया और सबब बन गए, इसलिए मैं इनकी तरफ निस्बत कर रहा हूँ, तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये उसलूब ख़ुद कुरान ने इख्तियार किया है। इसलिए कि नज़रिया दुरुस्त हो तो निस्बत करने में हरज नहीं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो अक्सर मुसलमान हैं वो यही बाज़ औक़ात कह देते हैं जी अल्लाह रसूलुल्लाह ने हमें अता फ़रमा दिया, फ़ुला अल्लाह के वली ने करम फ़रमा दिया, तो इनकी तरफ करम की, फ़ज़ल की, एहसान की, बरकत की, इनाम की, किसी नेमत की निस्बत करना, ये इस ख़्याल के तहत नहीं होता कि ये अपने पास से हमें दे रहे हैं, बल्कि नज़रिया यही होता है कि दिया अल्लाह ने है, इनको वसीला बना लिया, इन्होंने दुआ कर दी, इन्होंने निगाह करम फरमाई, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह ने इनकी दुआ को मकबूल करके हमें अता फ़रमा दिया। तो इसलिए जो सबब बन रहा हो उसकी तरफ निस्बत करने में शरअन कोई हरज नहीं होता, और ये कोई शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि क़ौला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि महज़ मैं तो आपके रब का एक कासिद हूँ, लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें एक सुथरा, साफ़ सुथरा, पाकीज़ा बेटा अता कर दूँ। और ये भी आप देखें कि बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी जवाब में ये नहीं कहा कि जी आप मुझे कहाँ से बेटा देंगे, बेटा तो अल्लाह ताला देगा, क्योंकि उनको भी मालूम था कि इनके कहने का मकसूद यही है, क्योंकि उसलूब कलाम देख लें पीछे, अना रसूल और रब्बिक, मैं तेरे रब का रसूल हूँ, तेरे रब का कासिद हूँ, तो लाजिम सी बात है कि अल्लाह ताला ही अता फ़रमाएगा, इसलिए उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और फिर इस तर्ज़ को ख़ुद अल्लाह ने इख्तियार किया। अगर आप इसका मतलब यहाँ पर यूँ कहें कि भाई क्या ज़रूरी है कि हम सबब की तरफ निस्बत करें, अल्लाह की तरफ ही निस्बत करने में क्या हर्ज है, ज़रूरी है कि रसूल की तरफ निस्बत कर दें या सहाबा की तरफ या किसी वली की तरफ निस्बत करें, तो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये उसलूब चूँकि ख़ुद अल्लाह ने इख्तियार फरमाया, ख़ुद कुरान की इसको जीनत बनाया, तो अगर कोई ये सुन्नत इलाहिया इख्तियार करने के क़स्द से किसी भी नेमत के हुसूल की निस्बत नबी की तरफ कर दे, हमें किसने मुसलमान किया जी, नबी ने मुसलमान किया, हमें नबी ने ईमान की दौलत अता फ़रमाई, अगर इस तरह निस्बत कर रहा है, हालांकि दौलत ईमान अल्लाह ने अता फ़रमाई, लेकिन चूँकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका वसीला बने
اور کوئی شخص اس سنت الہیہ پر عمل کی نیت سے اس نعمت کی نسبت نبی کی طرف کر رہا ہے تو وہ قابل گرفت کیسے ہوگا؟ سنت الہیہ کی تکمیل، سنت الہیہ پر عمل تو قابل تعریف ہے، نہ کہ قابل مذمت۔ تو اس لیے مطلب یہ جو اولیاء کرام کی طرف، صحابہ کی طرف، انبیاء علیہ السلام کی طرف بعض اوقات لوگ نسبت کر دیا کرتے ہیں، اس نسبت میں یہی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی بے وقوفی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی شرک کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ اسلوب اختیار نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جملوں یا اسلوب کلام کے مرتب ہونے والے نتائج کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون سا جملہ بولا جائے گا، کون سی لوگ طرز اختیار کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے باوجود اس نے جب یہ طرز اختیار فرمائی کہ جبریل امین کو اجازت دی کہ تم بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر لو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک شخص مسلمان ہے تو انشاءاللہ اس قسم کی نسبتوں سے وہ مشرک نہیں ہوگا، شرک کی طرف اس کا ذہن نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آگے پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا تو اور حیران ہوئی۔ قالت انا یکون لی غلام، بولی کہ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اکم بغیہ، کہ کیونکہ کہتی ہیں کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے ابھی تک چھوا نہیں، ولم اکو بغیًا، اور نہ میں بدکار ہوں۔ یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے پہلے کسی مرد نے چھوا ہو کہ وہ مطلب پھر بچے کے لیے وسیلہ بن جائے، اور نہ میں کوئی بری سوچ رکھتی ہوں کہ اب آئندہ میں ایسا کوئی عمل کر لوں اور پھر میرے ہاں کوئی اولاد ہو جائے۔ تو واقعی ایک پاک دامن باعصمت عورت ہو، بالکل متقیہ ہو، پرہیزگار خاتون ہو، اور اسے کہا جائے کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، تو وہ کیسے لوگوں کو مطمئن کرے گی، کس طریقے سے وہ لوگوں کو بتائے گی؟ یہ تمام خدشات، یہ تمام فکریں آپ پر مسلط ہو گئیں۔ قال کذالک، حضرت جبریل نے فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر باپ کے بچہ عطا فرمائے گا۔ قال ربک هو علی حین، آپ کے رب نے فرمایا، جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ وہ مجھ پر بالکل آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے۔ اور اس کی نظیر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، تو جو رب بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ صرف بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر کیوں نہ ہوگا جبکہ ماں موجود؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ مجھ پر بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہم جو معاملہ کریں گے اس لیے کہ ہم اس بچے کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی، یعنی اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے کہ بغیر باپ کے اس نے بیٹا پیدا فرما دیا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا وہ بچہ ان لوگوں پر کہ جو ایمان لے کر آئیں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کے لیے وہ باعث رحمت ہوں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ جو ہے اس کا تو فیصلہ ہو چکا، یعنی آپ جواب میں کوئی بھی دلیل دیں، کوئی بھی خدشات کے اظہار کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اظہار قدرت تو ہوگا ہی ہوگا، لہٰذا اب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَحَمَلَتْهُ، تو پھر وہ اس بچے سے حاملہ ہو گئیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، جو مورخین نے لکھا ہے، تاریخ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ اس مکالمے کے بعد جبریل امین نے بحکم الہی ان کی آستین میں یا ان کے دامن میں یا ان کے چہرے پر یا گریبان پر ایک پھونک ماری، اور صرف اس پھونک کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں پھونک مارنے سے کوئی حاملہ نہیں ہوتا، پھونک کوئی بچہ تو نہیں پیدا کر دیتی، لیکن ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پھونک کے ذریعے بھی کسی کو حاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عظیم قدرت والا ہے، لہذا یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ اس لیے بعض لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، پانی پہ دم کیا اور یہ کچھ پلا دیا، اس سے کیسے شفا ہو جائے گی، پھونک میں اتنا اثر کہاں سے آ گیا؟ واقعی پھونک میں اثر نہیں ہے، اثر ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پھونک میں اثر پیدا کر دے تو ایسی برکات ہے کہ اس پانی کو پئیں، دم کیے ہوئے پانی کو پی لے تو شفا حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک پھونک کے اندر، ایک مخلوق کی پھونک کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دے کہ اس سے وہ کام ظہور پذیر ہو جائیں کہ جو بالکل عقل میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اصل میں وہ تاثیر پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ مخلوق نہیں۔ تو یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، لہذا جب کسی بزرگ کی طرف اس طرح کرامت کی نسبت کر دیتے ہیں
کہ فلاں بزرگ نے اس طرح کیا تو کھجوریں ہاتھ میں آ گئیں، اس طرح اشارہ کیا تو چیز سونے کی بن گئی۔ تو بعض لوگ ان کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہمارے سامنے کوئی کرامت دکھائیے۔ یہ وہ ویسا ہی مطالبہ ہے جیسے کفار کیا کرتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جو اس طرح مطالبہ کر رہا ہے وہ کافر بھی ہو گیا، لیکن مشابہت سے ایک نظر آتی ہے کہ وہ کفار بھی انبیاء علیہم السلام سے اسی قسم کی الٹی سیدھی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں تو ذرا یوں کر کے بتائیے، ذرا یوں کر کے بتائیے۔ تسلیم کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف سامنے والے کو زج کرنا، خاموش کرنا، یا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم حق بجانب ہیں، آپ نے کر کے دکھایا، کر کے دکھائیں تو ہم ایسے ہو جائیں، ہم ایمان لے آئیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح خلاف عادت کام ہو جائیں۔ دیکھیے قرآن خود بیان فرما رہا ہے کہ حضرت جبریل امین نے پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئی۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے خلاف عادت کام کا صدور ہو سکتا ہے، اور ابھی آگے پھر مزید آئے گا۔ خود بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ کرامت اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی ولی سے صدور پذیر ہو اور خلاف عادت کام ہو، ایسا کہ عقل اس کو تسلیم نہ کرے کیسے ہو گیا، اور کسی ولی سے صدور پذیر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی سے صدور پذیر ہو اسی کا نام معجزہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل امین نے ایک پھونک ماری، اس پھونک میں اللہ نے اثر پیدا فرمایا، اللہ کے حکم سے وہ پھونک تھی تو وہ عام پھونک نہ رہی۔ پھونکوں کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے دی گئی تاثیر کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بغیر تاثیر کی ہوتی ہے۔ آپ لا کے پھونک مارتے رہیں کسی کو حمل نہیں ٹھہرے گا، آپ لاکھ پھونک مارتے رہیں کسی پانی میں شفا پیدا نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اذن عطا فرما دے، حکم عطا فرما دے، اس کی مرضی ہو، مشیت ہو، تو پھر بالکل تمام کام ہو جاتے۔ تو فحملتہ، تو وہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے سے حاملہ ہو گئیں۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر وہ اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ تو اب بڑی گھبرائیں، وہ جا کے فوراً کسی دوسرے کنارے پہ چلے گئے، حاملہ ایک دم، اور 13 سال کی بچی ہو یا 10 سال کی ایک روایت کے مطابق بچی ہو اور وہ حاملہ ہو جائے، تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے بالکل ایک نیا تجربہ ہے، اور اس کے لیے مطلب ایک انتہائی حیرت انگیز بات، اور پھر اتنی چھوٹی بچی، پھر پاکیزہ خاندان، اگرچہ تمام معاملہ اللہ کی طرف سے تھا اور آپ نے جان بھی لیا تھا، لیکن بہرحال ایک خدشے تو ہوتے ہیں کہ اب لوگوں کے سامنے جاؤں گی، کیسے جواب دوں گی، کیا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے لوگ مجھ سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہاں مفسرین نے بات بیان فرمائی کہ آپ کے کزن تھے یوسف نجار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک پرہیزگار متقی تھے، انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ آپ حاملہ ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ اب تھے بڑے متقی پرہیزگار، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جانتے تھے، یہ بڑی متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ عبادت گاہ سے باہر ہی نہیں آتی ہیں، اپنے تنہائی میں رہتی ہیں، کسی غیر محرم سے آپ کا رابطہ نہیں ہے۔ تو وہ بیچارے بڑے تذبذب کے عالم میں کہ کیا معاملہ ہے، جب اس کی پاکیزگی کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن اس کے حاملہ ہونے کو دیکھتا ہوں تو واضح طور پر برائی محسوس ہوتی ہے۔ آخر ایک دن وہ ہمت کر کے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کچھ مکالمات کیے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔